نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار صفات میں ایک بہت بڑی صفت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جلی حروف سے بیان فرمائی وہ ہے کہ آپ اخلاق عظیم انک لعلی خلق عظیم اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ آدمی زبان کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو اس کی قیمت معلوم ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن جب اعمال کا وزن ہوگا تو سب سے زیادہ وزنی چیز نماز روزہ تلاوت نہیں ہے، سب سے زیادہ وزنی چیز انسان کے اخلاق ہوں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ جب بات کرے تو اچھی بات کرے، اور اگر اس کے پاس اچھی بات نہیں ہے تو چپ رہے۔ آپ نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی عفت کی زبان کی حفاظت اور عفت کی حفاظت کا ضامن بن جائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کا ضامن بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا من صمت نجا، چپ رہا نجات پا گیا۔ بات کرو تو اچھی کرو، اخلاق سے کرو، نہیں تو چپ رہو، اس میں بھی عافیت ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے تہمت لگائی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تمہارے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، مریم تم نے کیا کیا، بغیر باپ کے بچہ پیدا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت مریم کو کیا وظیفہ دیا کہ تم اب کیا کرو تاکہ لوگوں کے یہ اعتراضات ختم ہو جائیں اور یہ شر ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگوں کو یہ بتلا دو کہ میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، فلن اکلم اليوم انسیہ، میں نے آج کسی سے بات نہیں کرنی، تمہارے سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے چپ۔ تو آدمی یا تو اچھے انداز سے گفتگو کرے یا چپ ہو جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا آپ نے دعویٰ کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلیاں دیں، ارشاد فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ قسم اٹھا کر یہ بات کہی، دلیل میں اخلاقیات پیش کی، انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے، تو کچھ تھا ہی نہیں۔ آپ کی خاص صفت یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، ضرورت مندوں کا خیال کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اہل مدینہ سے سب سے پہلا خطاب جو آپ نے کیا اس میں آپ نے 4 باتیں ارشاد فرمائیں، یا ایہا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔
ان چار میں تین چیزوں کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے۔ افش السلام، سلام کو پھیلاؤ، جگہ جگہ لوگوں پر سلام کرو، السلام علیکم، گھر جاؤ السلام علیکم، فون پہ بات کرو السلام، افش السلام، گھروں میں برکتیں پیدا ہوں گی، شیاطین بھاگیں گے وہاں سے۔ اور اطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ، وصل الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو۔ اور یہ تین چیزیں اخلاقیات سے متعلق ہیں۔ ایک چیز عبادت، وصلوا باللیل والناس نیام، تہجد کا اہتمام کرو جب لوگ سو رہے ہوں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کرنا، یہ میں نے ایک تمہید باندھی ہے، مجھے بات اگلی کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ مجھے اور آپ کو بھی با اخلاق رہنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیا کام کریں جو شریعت کی نگاہ میں ہم با اخلاق ثابت ہوں۔ ہمیں شریعت اخلاق والا کب کہے گی؟ ہم کیا کریں؟ ہم فلاں فلاں کتابیں پڑھیں تو ہمیں وفاق والے رابعہ کا امتحان دینے کی اجازت دیں گے، وفاق کی سند مل جائے گی، فلاں فلاں کتابیں پڑھیں تو خامسہ میں پہنچ جائیں گے۔ تو کون سے کام کریں جو اللہ کی بارگاہ میں ہم با اخلاق ثابت ہو جائیں؟ ان کاموں کی ایک طویل فہرست ہے، اور سیرت کے موضوع پر جن حضرات نے کتابیں لکھی ہیں اس پوری فہرست کو اس میں درج کیا ہے۔ سیرت کی کتابوں پہ جو سیرت کے نام پر کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں اخلاقیات کا پورا ایک باب ہے، اور جس میں نے عرض کیا کہ بے شمار چیزیں موجود ہیں۔ سب سے اعلیٰ چیز جس سے اخلاق کی ابتدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ جو سچا ہوگا وہ با اخلاق انسان ہے، جو جھوٹا ہے وہ اخلاق والا نہیں۔ سچا آدمی معاشرے میں معتبر شمار ہوتا ہے، لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ سچا اور کھرا آدمی ہے۔ جھوٹے آدمی پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ سچا آدمی بھروسے والا ہے، قابل بھروسہ ہے۔ جھوٹا آدمی اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب بندہ سچ بولتا رہتا ہے نا تو حدیث میں آتا ہے کہ سچائی نیکی کی طرف اس کی رہنمائی کرتی، اور پھر نیکی بندے کو جنت کی طرف کھینچ کر لے جا رہی ہوتی ہے۔ بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے یہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ سچ بولنے سے نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں، برائیوں کے دروازے خود بخود بند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم ایک درخواست لکھتے ہیں کہ میں کل فلاں کام سے جا رہا ہوں، سبق میں نہیں آ سکتا، غیر حاضری کی درخواست دی ہی نہیں۔ استاد نے پوچھا کل آپ آئے نہیں، اور جی میری صحت خراب ہو گئی تھی۔ اب یہ ایک جھوٹ ہے، اس کو بتاؤ آگے اس کو بچانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ اسپتال گئے تھے؟ جی گیا تھا۔ جھوٹ حالانکہ گئے نہیں۔ کون سی اسپتال گئے تھے؟ تیسرا جھوٹ، فلاں جگہ۔ کون سے ڈاکٹر کو ملے؟ فلاں۔ کون سی دوائیں لی؟ سب جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ دیکھو برائیوں کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں جھوٹ کی نوست کی وجہ سے، اور جو بندہ سچ بولتا ہے وہ ان گناہوں کے راستوں کو بند کرتا جاتا ہے۔ تفسیر عزیزی میں ایک روایت ہے، اور علامہ شبلی نعمانی نے بھی وہ روایت نقل کی ہے، یہ بھی فرمایا جتنا مرضی ہے ضعیف ہو لیکن اپنے مدعا میں بڑی زبردست۔ ایک شخص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت میں 4 گناہ کرتا ہوں۔ نمبر 1، میں چور ہوں، چوریاں کرتا ہوں۔ نمبر 2، میں شراب پیتا ہوں۔ نمبر 3، میں بدکاریاں کرتا ہوں، زانی ہوں۔ اور نمبر 4، میں جھوٹ بولتا ہوں۔ مگر آج میں یہ طے کر کے آیا ہوں آپ کے ارشاد پر ان 4 گناہوں میں سے ایک چھوڑ دوں گا، جو بھی آپ کہہ دیں گے، بقیہ نہیں چھوڑ سکتا۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا پھر تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، کہ ٹھیک ہے۔ چلا گیا، رات کو چوری کرنے کا موقع ملا، مگر سوچنے لگا کہ چوری تو کر لوں، صبح آپ کے دربار میں جاؤں گا تو کیا بولوں گا، چوری کی ہے تو سزا ملے گی، بدنامی ہو جائے گی۔ اگر یہ کہتا ہوں میں نے نہیں کی تو معاہدے کی خلاف ورزی ہے، معاہدے میں طے ہوا کہ جھوٹ نہیں بولنا، چھوڑو یار کرتے ہی نہیں۔ کچھ وقت گزرا تو بدکاری کا موقع ملا، مگر سوچنے لگا کل کیا ہوگا، اگر کل جا کر کہوں گا میں نے ایسا کیا ہے تو بدنامی ہے، سزا بھی مل سکتی ہے، اگر یہ کہوں میں نے نہیں کیا تو جھوٹ ہے، معاہدے کی خلاف ورزی ہے، وہ چھوڑ دی۔ تھوڑی دیر گزری تو اس کو تیسرے جرم کے ارتکاب کا بھی موقع ملا، سوچنے لگا کہ کل کیا ہوگا، اگر جا کر یہ کہتا ہوں کہ میں نے شراب نہیں پی تو جھوٹ ہوگا، معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اگر یہ کہتا ہوں کہ پی ہے تو سزا مل سکتی ہے، چلو یار میں نہیں پیتا، صبح بدنامی ہوتی دفع کرو۔ صبح حاضر خدمت ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ ایک گناہ مجھ سے کیا چھڑایا کہ بقیہ سارے خود ہی چھوٹ گئے۔ یہ ہے صدق، سچائی کی طاقت، کہ سچائی کی برکت سے اللہ پاک نیکیوں کے دروازے کھولتے ہیں، برائیوں کے دروازے بند کرتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے دوستی لگانی ہے نا سچوں کے ساتھ لگانا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جھوٹوں کو اپنا دوست مت بناؤ، دوست بنانا ہے سچوں کو بناؤ۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، انبیاء کے بعد جو درجہ ہے وہ صدیقین کا ہے، سچ بولنے والا۔ التاجر الصدوق الامین، سچا تاجر مع النبیین، انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور عورتیں، آیت کے آخر میں ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش کے وعدے کر رکھے، سچ بولیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا تعارف بیان کیا ہے، اپنی صفات کو خود بیان کیا ہے، اور پتہ صفات اللہ کی تو بے شمار صفات ہیں، مگر ایک صفت پتہ کیا بیان کی، انا لصادقون، ہم سچے ہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا قل صدق اللہ، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سچے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اللہ نے اپنے انبیاء کی بھی صفات بیان کی، ان کا بھی تعارف پتہ کس طرح کروایا، صدق المرسلون، انبیاء سچے ہیں، بلکہ بعض کے تو نام لے لے کے کہا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم سچے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ادریس سچے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اسماعیل سچے ہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، حضرت عیسیٰ کی والدہ سچی ہیں۔ یوسف ایھا الصدیق، حضرت یوسف سچے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال قوم میں گزارنے کے بعد جب نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں نے آپ کی تکذیب کی، آپ نے مجمع کو جمع کر کے اپنے رسالت اور اپنی نبوت کی جو دلیل سنائی، پتہ کیا؟ لوگوں یہ بتلاؤ، میں نے تمہارے درمیان میں
40 سال گزارے ہیں، تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 40 سال گزارے ہیں، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، کبھی 40 سال میں مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہم ایک دن پیش نہیں کر سکتے، ایک دن کوئی آدمی دعوے سے یہ کہے کہ میں نے آج صبح سے لے کر رات سوتے وقت تک کوئی جھوٹ نہیں بولا، بہت مشکل ہے۔ 10 دفعہ سوچے گا یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ زندگی دشمن کے سامنے پیش کی، فرمایا میں نے 40 سال میں کوئی جھوٹ بولا ہے تو بولو۔ دشمن کا جواب تھا جربناک مرارا ما وجدناک الا صادقا، حقیقت یہی ہے کہ ہم نے بہت کوشش کی کوئی جھوٹ ملے، بہت دفعہ آزمایا آپ کو، مگر ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دیکھے، کوئی شک نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے۔ دیکھو انبیاء سارے سچے، اللہ سچا ہے، دوستیاں کرو سچوں سے کرو، بخشش کے وعدے سچوں کے لیے ہیں، انبیاء کے بعد درجہ سچوں کا، جھوٹ ہے نہیں۔ جھوٹوں کے لیے لعنت اللہ علی الکاذبین، توبہ توبہ، ایسا سنگین جملہ استعمال کیا ہے، جھوٹوں پر تو اللہ کی پھٹکار اور لعنت۔ وقت نہیں، میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے سچائی کی بہت قسمیں لکھی ہیں، لیکن کچھ تداخل کر کے خلاصہ یہ ہے کہ سچائی کی 3 قسمیں ہیں، جو میں عرض کر کے اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہوں۔ سچائی کی 3 قسمیں۔ میں اپنے گاؤں میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو بیچ میں یہ جملہ نکل گیا کہ میں یہ بات عرض کر کے بات سمیٹنا چاہتا ہوں، تو ایک ساتھی نے کھڑے ہو گئے کہا نہیں تھوڑی دیر اور بیان کریں۔ میں نے کہا یہ جو بات سمیٹنی ہے یہ 25 منٹ کی ہے۔ کہنے لگا نہیں پھر صحیح ہے، یہ آخری بات ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو بھی کوشش کروں گا زیادہ آزمائش میں نہ ڈالوں۔ بہت اچھی گفتگو ہمارے دوستوں نے ماشاءاللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں بہت برکت پیدا فرمائے۔ میں کوشش کروں گا کہ جلدی آپ کی جان چھوٹ جائے، آپ سے پہلے میری بھی چھوٹ جائے، آپ قریب رہتے ہو میں دور رہتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ امام غزالی رحمہ اللہ کے بقول سچائی کی 3 قسمیں۔ پہلی چیز آپ کی توجہ چاہیے، بندہ زبان کا سچا ہونا چاہیے۔ سچا اس کو بولیں گے جو سب سے پہلے زبان کا سچا ہو۔ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کبرت خیانتا ان تحدث اخاک کلمتا هو لک مصدق وانت بی کاذب، سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ آپ اپنے کسی بھائی سے بات کریں، جی آج یہ ہو گیا، یہ ہوا، فلاں ہوا، میں صدر میں تھا تو بڑا فلاں فلاں مسائل ہوئے، هو لک مصدق، وہ کہتا صحیح بول رہا ہوگا، وہ انت بھی کاذب، وہ سب آپ جھوٹی کہاوتیں بیان کر رہے ہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، غلط بات ہے، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، یہ منافق کی علامت ہے، جب بھی بات کرے تو۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ نفاق کون سا ہے، اعتقادی ہے یا عملی ہے، میں تو حدیث کے ظاہر کو دیکھ رہا ہوں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے زیادہ تعویلیں مت کرو تاکہ حدیث کی طاقت متاثر نہ ہو۔ آیت المنافق، نعوذ باللہ من ذالک، منافق کی لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ یہ بات کی بات ہے، کوئی سوال کرے گا تو ہم بتا دیں گے کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرنے سے بندہ مخلد فی النار ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا، لیکن حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ منافق کی یہ علامت ہے، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر۔ یہ منافق کی علامت ہے، جب بھی لڑے گا نا گالیاں دے گا۔ کسی زمانے میں لوگ لڑتے تھے تو ہاتھ پاؤں استعمال کرتے تھے، اب لڑتے ہیں گالی کو۔ مسلمان
مسلمان تو میں نے ایک عمومی جملہ عرض کر دیا، مسلمانوں میں عوام نہیں خواص بھی لڑیں گے تو گالی سے آغاز کریں گے، یہ منافق کی علامت ہے، مومن کی نہیں ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا یہ جھوٹ بولنا منافق کی علامت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ میں ہو سکتا ہے۔ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن اور جھوٹ بولے گی تھوڑی ہوگا۔ ایک بزرگ کے پاس بیٹا آ گیا، ابو جی وہ کچھ پیسے چاہیے تھے، سائیکل میں پٹرول ڈالنا ہے۔ حضرت نے جلدی سے پیسے نکالے اس کو دیے۔ کسی ساتھی نے کہا حضرت سائیکل میں کہاں پٹرول ڈلتا ہے؟ تو موٹر سائیکل میں، گاڑیوں میں ڈلتا ہے، تو سائیکل بول رہا ہے وہ۔ فرمایا بھائی ہو سکتا ہے سائیکل میں پٹرول ڈلتا ہو، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حضرت وہ ایک دریا کے اوپر پل تھا سیمنٹ کا بنا ہوا، وہ ناراض ہو کر گاؤں چلا گیا ہے، واپس نہیں آ رہا، کہتا ہے اتنے پیسے دو پھر آ جاؤں گا۔ ابھی محلے والوں نے کچھ چندہ کیا ہے، کچھ آپ ہی دے دیں تاکہ پل کو واپس لے آئیں۔ حضرت نے پھر پیسے نکالے۔ کسی نے کہا حضرت تو سریے اور سیمنٹ کا بنا ہوا پل، بے جان چیز، وہ کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ فرمایا بھائی ہو سکتا ہے ناراض ہو گیا ہو، کیونکہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو میرے نبی کا فرمان، مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن سچا ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا واقعہ کتنا مشہور ہے۔ گھر سے نکلے تو ماں نے کچھ پیسے دے دیے اور چھوٹی سی نصیحت کی، بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ بس قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اس بچے کے پاس بھی آئے مگر کچھ ملا نہیں۔ ڈاکو نے انتھک کوشش کی، بیٹا کچھ ہے؟ جی جی میرے پاس پیسے ہیں۔ ڈاکو نکالنا چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ملتے ہی نہیں۔ کہاں ہے؟ ہاں جی بالکل ہے۔ پھر کوشش کی، ملا ہی نہیں۔ اچھا تم خود بتاؤ کہاں ہے؟ بچے نے بغل میں سے پیسے نکالے ہوتے نہیں، کہیے رہے۔ ڈاکوؤں کو حیرت ہوئی، بڑے ڈاکو سے کہا اگر یہ بچہ نہ بولتا نا اس کے پیسے بچ جاتے، مگر حیرت تھی کہ ہم جب بھی بولتے تجھے پاس کچھ ہے تو بولتا ہے۔ ہم نے کہا اچھا نکال کر دے دیتے، اس نے پیسے بھی نکال کر دے دیے۔ ایک مرتبہ بھی اگر نہ کرتا ہم چھوڑ دیتے، اس نے نہ کی نہیں۔ بیٹا آپ نے یہ سچ کیوں بولا؟ تو بچے کا جواب تھا، میں جب گھر سے نکلا تو اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا، اماں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کہ ماں کی نصیحت تھی بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ مجھے اپنی ماں کے ساتھ کیا ہوا یہ وعدہ اچھا نہیں لگا کہ میں اس میں بے وفائی کروں۔ چوٹ لگی ڈاکوؤں کے سردار کے دل پہ، کہنے لگا اوفو، ایک معصوم بچہ ماں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی بے وفائی نہیں کرنا چاہتا، میں نے اپنے رب سے کتنے وعدے کیے اور توڑ دیے۔ بھائی تم گواہ رہو، میری تو توبہ، میں آج کے بعد یہ کام نہیں کرتا۔ ڈاکوؤں نے کہا صاحب آپ ڈاکے میں ہمارے بڑے ہیں تو توبہ میں بھی ہمارے بڑے ہیں، اگر آپ نے توبہ کی تو ہماری بھی توبہ ہے، ہمیں بھی آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ڈاکوؤں کی پوری جماعت مستقبل میں اولیاء اللہ کی جماعت بن گئی۔ پیچھے اس معصوم بچے کی خدمت تھی جس نے سچ بولا۔ مومن زبان کا سچا ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ دوسری چیز، سچائی کی دوسری قسم کہ آدمی جہاں زبان کا سچا ہو وہاں دل کا بھی سچا ہو۔ زبان جس چیز کی گواہی دے دل بھی اسی بات کی گواہی دے رہا ہو۔ زبان دل کی صحیح ترجمان ہو، یہ نہ ہو کہ زبان کچھ کہہ رہی ہے دل میں کوئی دوسری بات چھپا رکھی ہے۔ شریعت کی نگاہ میں یہ بندہ بھی سچا نہیں ہوگا۔ سچا کب ہوگا؟ جو کچھ زبان پہ ہے وہی کچھ دل میں بھی ہو۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، منافقین نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک، یہ بات جھوٹی نہیں ہے، صحیح کہہ رہے ہیں وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ یشہد
ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جھوٹ تو نہیں بول رہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ کی نگاہ دل پہ ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی زبان پہ جو کچھ ہے وہ ان کے دل میں نہیں، لہذا جھوٹے ہیں۔ سچا بننے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ جو زبان پہ ہو وہ دل میں ہو۔ حدیث میں ہے 3 آدمی جو سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، صاحب مال، مجاہد اور سخی۔ اللہ پاک اپنی نعمتوں کا تعارف کروائیں گے، میں نے تمہیں یہ دیا، یہ دیا، کیا کیا تم نے؟ یا اللہ، مجاہد بولے گا میں نے جان کی بازی لگا دی اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ مالدار کہے گا میں نے اتنا مال خرچ کیا، مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، یتیم اور بیوہ عورتوں کی کفالت کی آپ کی رضا کی، یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ واقعتاً اس نے مکان بنائے، یتیموں کی کفالت کی، لیکن یہ جو جملہ کہہ رہا نا کہ آپ کی رضا کے لیے، تو اللہ کی نگاہ تو دل پہ ہے۔ اللہ کو تو معلوم ہے یہ میری رضا کے لیے نہیں، یہ اس لیے کیا ہے کہ لوگ کہیں بڑا مجاہد ہے، لوگ کہیں بڑا مالدار ہے، لوگ کہیں بڑا صاحب علم ہے، سو یہ سب کچھ کہا جا چکا، اسے گھسیٹو اور تینوں کو جہنم میں ڈال دو۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ہمارے استاد محترم فخر المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ جب یہ حدیث پڑھانے لگے مشکات شریف میں، فرمانے لگے کہ ابو ہریرہ اس روایت کے راوی ہیں، اور جب یہ روایت بیان کرنے لگے تو 3 مرتبہ بے ہوش ہو کر خود گر پڑے۔ یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کرے میں سب کچھ اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ علیم بذات الصدور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ کی نگاہ تو دل پہ ہے، آپ جو کچھ مرضی ہے کہتے رہو۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فیصلے کا دن تو آ رہا ہے، پتہ چل جائے گا کون کتنا پانی میں۔ توبہ استغفر اللہ۔ بندہ زبان کا بھی سچا ہو، نمبر 2 دل کا بھی سچا ہو، اور نمبر 3 عمل کا بھی سچا ہو۔ عمل جو کچھ زبان سے کہا اور جو کچھ دل میں ہے، اب جب عملی اقدام کرنے کا وقت آ گیا ہے تو جو کچھ کہا ہے وہ کر کے دکھاؤ۔ ایک آدمی کہتا ہے یار اللہ پاک نے اگر مجھے کہیں 3 کروڑ روپیہ دے دیا نا، 50 لاکھ تو النور مسجد کا ہے، مولانا حمایت علی صاحب کا، یہ خوش ہو گئے یار، دعائیں شروع کر دیں۔ ہمارے علاقے میں ایک آدمی نے مذاق کی، تبلیغ کی جماعت والے گئے ہوئے تھے، ہاں بھائی کون کون ارادہ رکھتا ہے؟ ایک نے کھڑے ہو کر بولا 1 سال کے بعد انشاءاللہ 3 دن لگاؤں گا۔ تو تبلیغ والے کب مایوس ہوتے ہیں، کہا بولے بولے یار اللہ جزائے خیر، لکھو لکھو لکھو۔ کوئی امیر جو تھا نا اس نے چپکے سے ڈائری میں لکھ لیا کہ تو بھی ٹھہر جا۔ ٹھیک جب سال ہوا نا، دستک دی کہ آپ نے کہا تھا سال کے بعد 3 دن، اب چلیے۔ اس کے نسلوں کو بھی بھولا ہوا تھا، مگر ادھر سب کو یاد تھا کہ نہیں آپ نے وعدہ کیا کہ 1 سال مہلت دی جائے، سال کے بعد سے روزہ لگاؤں گا، اب نکلنا ہوگا۔ تو غریب آدمی تھا، اللہ نے مجھے 3 کروڑ دیے تو کیا حرج ہے، میں 50 لاکھ مدرسے مسجد میں دے دوں گا نا۔ غریب کبھی مایوس نہ ہو، آنن فانن اللہ اس کو مالدار بنا سکتے ہیں، اور مالدار کبھی خوش نہ ہو، چٹکیوں میں وہ غریب ہو سکتا ہے۔ اللہ کسی کو دولت دے کے آزماتے ہیں، کسی سے لے کے آزماتے ہیں، اس لیے بندے کو نہ مایوس ہونا چاہیے نہ غرور کرنا چاہیے۔ لو اللہ کی شان، کچھ ہی دن گزرے کوئی ایسا کایا پلٹی کہ بندہ لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو گیا۔ مولانا حمایت علی صاحب پہنچ گئے، جی ماشاءاللہ مبارک ہو، آپ نے 50 لاکھ کی بات کی تھی، تو النور مسجد میں مدرسہ بننا ہے، ابھی مسجد کے بہت سارے کام باقی ہیں، فلاں 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 تقاضے ہیں، اور یہ 50 لاکھ ہمارے لیے بہت ہیں، انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا، ہم قریب 2-3 پلاٹ بھی لے کر مدرسے کو کشادہ کر دیں گے۔
تو آپ بس وہ دراصل سوچ رہا ہوں محلات بہت وہ ہیں، بڑے مسائل ہیں، بڑے اخراجات ہیں، دائیں بائیں شائیں کر کے نا 50 لاکھ تو بڑی بات تھی، ان کو 50,000 بھی نہیں دیا۔ وہ جھوٹا آدمی ہے، ایسی جوش میں بول دیا 50 لاکھ دوں گا۔ اللہ نے دینے کا موقع دیا، جو زبان سے کہا، جو اس وقت دل میں بھی تھا مگر عمل کے وقت میں ایسا کر نہیں سکا، جھوٹا آدمی۔ اور توجہ کرنا، اگر آپ کے دل میں جو بات ہے وہ واقعی ہے، خارج میں اللہ نے دیا کچھ نہیں، آپ کو اگر اللہ ایسا موقع دے دیتا آپ ایسا کر گزرتے، اللہ کے علم میں یہ بات بھی ہوتی ہے، تو پھر وہ قدردان ذات ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ریت کا ڈھیر دیکھ کر کہا کاش اتنا سونا میرے پاس ہوتا نا تو سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا۔ اللہ پاک نے وقت کے نبی پر وحی بھیجی، اس کو یہ خوشخبری سنا دو، ہم نے تمہارے نامہ اعمال میں اتنا سونا خرچ کرنے کا ثواب لکھ دیے۔ وہ قدردان ذات ہے، قدردان۔ ارادہ تو ہمارے شیڈول ہی نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اس کو میں نے ایک دفعہ کہا، وہ ناطق خان گوٹھ میں رہتا تھا، میں نے کہا اگر اللہ پاک آپ کو بہت دولت دے دے کیا کرو گے؟ ہو سکتا ہے نا دولت زیادہ آ جائے تو کیا کرو گے؟ ناطق خان گوٹھ کی رہنے کی جگہ ہے، سب سے پہلے مکان لوں گا باہر کی ڈیفینس کی طرف جا کر رہوں گا، وہاں رہوں گا، گلشن میں لے لوں گا، سوسائٹی میں لوں گا، ایک کالونی میں۔ تو میرا تو آپ کو بھی مشورہ نکلے یہاں سے، نہیں یہ بات صحیح۔ اچھا اگر اللہ آپ کو دولت اور زیادہ دے دے تو ڈیفینس میں مکان لے لیا مگر دولت ہی نہیں ختم ہو رہی، اور زیادہ مل گئی ہے تو کیا کرو گے؟ امام صاحب یہ بحریہ جو اندر میں بحریہ نیا عروج پہ آیا تھا، اسلام آباد والا بحریہ، وہاں نہ چلے؟ میں نے کہا یہ بات بھی ہے، چلو میں نے کہا اسلام آباد بحریہ میں چلے گئے، اللہ نے اور دولت دے دی، وہ کریم ہے، اگر وہ ملک ریاض کو اتنی دولت دے سکتا ہے تو تجھے نہیں دے سکتا؟ وہ بھی تو انسان کا بچہ ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ پھر میں کہا کیا کرو گے؟ جی پاکستان کی رہنے کی جگہ دبئی جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا یار ہمارے شیڈول میں نا کہیں یہ بات ہے ہی نہیں کہ اگر میرے رب نے مجھے نواز دیا تو میرے محلے میں جتنے غریب لوگ ہیں، یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، یار کم سے کم 8-10 کی کفالت تو میں ہی کر لوں گا۔ اللہ نے مجھے اگر نواز دیا تو میرے محلے میں دین کے اتنے مراکز ہیں، اتنی مسجدیں بن رہی ہیں جو ضرورت مند ہیں، اتنی مسجدوں کی ضرورت، ان کے بجلی کے بل میں بھروں گا یار، ان کا ماہانہ اخراجات راشن میں دوں گا، میں اپنے گاؤں میں فلاں علاقوں میں دہریے لوگ، بے دین لوگ خدمت آواخانی، کہاں پوچھو مولانا شفیق الرحمان صاحب سے کیا کیا کام کر رہے ہیں، اور اللہ نے مقابلے میں اہل حق کو کھڑا کیا تو کیسے قرآن مجید کے مراکز جگہ جگہ قائم کیے ہیں۔ ہمارے شیڈول میں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ ہم کہیں کوئی قرآنی مکتب قائم کر دیں یا ہم کہیں کسی ادارے کا مسجد کا بجلی کا بل جو ہے وہ بھر دیں، یا ہم کہیں پانی کا کنویں لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیں، یا ہم کسی یتیم غریب مسکین اور بیوہ کی کفالت اپنے نہ ہمارے شیڈول دیکھا آپ نے، پہلے کالونی سے نکلنا ہے، ڈیفینس جانا ہے، دوسری چھلانگ ماری تو اسلام آباد، وہاں سے چھلانگ ماری تو دبئی، کہانی ختم۔ یہ ہے ہمارا شیڈول۔ اللہ اکبر۔ میں بات عرض کر رہا تھا کہ عمل کا سچا کون ہے؟ جو کہا، جو زبان دل میں ہے، عمل کا وقت آئے تو وہ کر کے دکھا دے۔ اس کے لیے اتنی خوبصورت مثال اور کوئی نہیں۔ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بات فرمائی ہے، میں انہی کی بات سنانا چاہتا ہوں۔ توجہ کرنا، ایک صحابی تھے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔ بدرین کے بڑے فضائل ہیں، اور اہل بدر آسمان والوں کے لیے ایسی چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے سمجھو آسمان۔ اہل بدر کے لیے بہت سارے وعدے ہیں، اہل بدر تک بعد میں آنے والے نہیں پہنچ سکتے۔ انہوں نے ایسے وقت میں اللہ کے دین کی خدمت کی اور مدد کی جب بڑی شدید ضرورت تھی، اور جو ہے وہ انہوں نے اس کا حق ادا کیا۔ بدرین میں گنے چنے صحابہ ہیں 313، وہ بھی بچے ملا کر۔
انس بن نضر بدر میں نہیں شریک ہو سکے، غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوا۔ توجہ کرنا، انہوں نے ایک جملہ کہا، افسوس ہوا، فرمانے لگے میں غزوہ بدر میں تو شریک نہیں ہو سکا، لیکن اگر میرے رب نے مجھے پھر کبھی موقع دیا، کوئی اور جنگ ہوئی تو پھر میں کیا کرتا ہوں یہ اللہ بھی دیکھ لے گا، یعنی میں پھر جہاد کا حق ادا کر کے چھوڑوں گا، جان کی بازی لگاؤں گا، اللہ پھر خود ہی دیکھ لے گا میں کرتا کیا ہوں۔ بھائی یہ دعا کرو کہ اللہ کوئی اور موقع دے دے۔ لو سن 3 ہجری میں غزوہ احد آ گیا۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے، لڑتے 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 بالآخر شہید ہو گئے۔ شہداء کی لاشوں میں حضرت انس بن نضر کی لاش جو ملی نا، 80 زخم انس بن نضر کے جسم پر تھے۔ پاؤں کی انگلیوں کے پورووں کو دیکھ کر بہن نے پہچانا کہ یہ انس بن نضر کی لاش ہے۔ مجھے اگلی بات کہنی ہے، اس موقع پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک آیت نازل کی، ارشاد فرمایا من المؤمنین رجال من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ اہل ایمان میں کچھ لوگ ایسے ہیں انہوں نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ امام بخاری فرماتے ہیں یہ آیت انس بن نضر ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ واقعی جو اس نے کہا تھا کہ کوئی وقت اللہ نے دیا تو دیکھ لے گا اللہ، میں بھی کیا کرتا ہوں، کیسی جان کی بازی لگائی۔ سچا وہ ہوگا جو زبان کا بھی سچا ہو، نمبر 2 دل کا بھی سچا ہو، نمبر 3 عمل کا بھی سچا ہو۔ ایسے سچوں کے کام کیا ہوں گے؟ سچ تو بولنا ہے مگر اس کے علاوہ کیا کام کرنا ہے؟ اللہ نے ان سچوں کے کام بتائیں، ان کا ایمان کیسا ہوگا، ان کے اعمال کیسے ہوں گے، ان کی دلیری کیسی ہوگی۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، یہ کام ہے ان کے، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث۔ آگے کیا ہے؟ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچوں کی فہرست، واولئک هم المتقون، تقوی والے سچائی والے یہ لوگ ہیں جو ان اعمال کا اہتمام کرتے ہیں، جن کی ایمانیات اس طریقے سے ہیں۔ میری اب چھوٹی چھوٹی 2 درخواستیں ہیں، ایک تو عمومی ہے، وہ یہ دوستو آج ہمارے معاشرے میں عوام تو درکنار، خواص بھی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ ہماری صفوں میں داخل ہو چکا ہے۔ بچے چھوٹے چھوٹے، میں ایک دفعہ گیا ایک حفظ کی کلاس میں، تو دائیں قرہ حضرات نے بٹھائے ہوتے نا بچے، تو اس کو سنا، تو اس کو سنا، تو اس کو سنا۔ میں نے ایسی مذاق کی بچوں سے، میں نے کہا جو بچہ سچ بولے گا اس کو ایک ٹافی انعام میں ملے، بولنا سچ۔ تو جو جا چکے تھے نا ان کو بلایا میں، تو میرے سامنے ایک بچے نے کہا اس کی ایک اٹکن آئی ہے، اس نے کہا اس کی ایک غلطی آئی ہے، بہت۔ میں نے کہا صحیح معنی میں اس کی غلطیاں آئی کتنی ہیں؟ کہ 5۔ میں تو نے اٹکن کا کیوں بولا؟ اس نے بولا تھا نا کہ اٹکن تو بتا دینا، ایک غلطی میں بتا دوں گا۔ تو بتاؤ یار، اتنا سا بچہ اس کی زندگی کا پروان چڑھ رہا ہے، یہ کر کیا رہا ہے؟ ہم اپنی صفوں میں دیکھیں، کلاس کے اندر جو کچھ استاد پوچھ رہا ہوتا ہے، جو ہماری غیر حاضریوں کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، کیا ہم دفتر تعلیمات میں جا کر جو کچھ بولتے ہیں سب سچ ہے؟ جو کچھ ہم اپنے دوستوں سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں سچ ہے؟ میں نے ایک طالب علم ایک دفعہ ایک مدرسے میں داخل کیا، میں نام نہیں لیتا، وہ واپس آ کر کہنے لگا اپنے والدین سے، امام صاحب کو بولو کہاں داخل کیا مجھے؟ روزانہ لال بیگ پکتے ہیں وہاں، لال بیگ۔
میں نے کہا اس بچے سے پوچھو وہاں تو تقریباً 1800 طلبہ پڑھتے ہیں، تو یہ 1800 پلیٹوں میں لال بیگ ہوتے ہیں؟ وہاں سے اتنے ہی ہوتے ہیں۔ یہ تو اس کی نہیں عقل میں آئی نا کہ اتنے لال بیگ کہاں سے جمع کیے جائیں گے، جھوٹ کے لیے بھی تو عقل چاہیے ہوتا ہے نا۔ تو اس کے والد نے کہا وہ تو یہی کہہ رہا ہے، وہ ماں اس کی رو رو کا برا حال ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ بتائیں کہ 1800 بچوں کے آگے لال بیگ، یار کمال ہے یہ تو۔ میں نے کہا کہ آپ بچے کو بلا کے لاؤ نا میرے پاس، بیچ میں فتوے مت دو، لے کے آؤ اس کو۔ وہ بچہ جب آیا تو میں نے کہا اوہ میرا بیٹا ناراض ہو گیا۔ خیر میں نے گپ شپ لگائی اس سے، میں نے کہا کہ جو تمہیں شکایت ہے نا وہ بتاؤ، دور کر دیں گے، بے فکر ہو۔ تو یہ بتاؤ کہ گوشت روز پکتا ہے یا کبھی کبھی؟ روزانہ گوشت ہوتا ہے، کبھی دال بھی ہوتی ہے، اچھا سالن دیتے ہیں، میرا دل نہیں لگتا وہاں پہ۔ تو اس پہ اس نے ماں باپ کو رپورٹ کیا دی، لال بیگ پکتے ہیں۔ میں نے ایک بچہ تھا، وہ بھی بہرحال چھوٹا تھا، اس طرح کی بات ہو جاتی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم خود، میں اپنے بارے میں بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں، میں صبح سے شام سب سچ بولتا ہوں، کتنے جو ہمارے ہاں تو سچ اور جھوٹ کا معیار یہ ہے ہی نہیں ہے نا کہ شریعت کا حکم ہے۔ ہمارے یہاں سچ اور جھوٹ کا معیار مفادات، میرا فائدہ سچ میں ہے تو سچ، جھوٹ میں نہیں۔ میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ اخبار میں آپ نے پڑھا اشتہار؟ میں کہا نہیں، کہ یہ اشتہار آیا ہوا ہے شارع فیصل سے متصل پلاٹ فلیٹ 5 منٹ کی ڈرائیونگ پہ، تو کیوں نہ آج دیکھیں؟ میں کہا چلو، چل سو چل، گھنٹہ تو ہو گیا، وہ متصل جگہ تو آئی نہیں۔ میں نے کہا وہ جو شارع فیصل سے متصل ہے اس کا یہ عالم ہے، تو بتاؤ منفصل کا کیا عالم ہوگا؟ چلو واپس بھائی، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ جھوٹ، گھروں کے اندر ساس اور بہو کی لڑائی، اس نے یہ کیا، کچھ نہیں کیا، جھوٹ۔ اور بہو اٹھ کے اپنے شوہر کے سامنے تمہاری ماں نے یہ کیا، جھوٹ۔ اتنی سی بات ہوگی، اتنی پیش کی، سب جھوٹ۔ ہمارے گھر تباہ ہو گئے جھوٹ کی وجہ سے، کاروبار تباہ ہو گئے جھوٹ کی وجہ سے۔ دوستو عزم کیجئے اور اللہ سے دعا مانگی، اللہ ہم اس جھوٹ کی نحوست سے بچنا چاہتے ہیں، ہماری حفاظت فرما، ہمیں بچا۔ اس سے زبانیں گندی ہو جاتی ہیں، اور جب زبانیں گندی ہوں گی اس نحوست والی زبان سے، غلاظت والی زبان سے، پھر ہم حدیث پڑھیں گے، پھر ہم قرآن پڑھیں گے، پھر ہم سے دین کی اشاعت کا اللہ کام لے گا۔ ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے، اور اپنے ماتھے جس محفل میں جھوٹ بولا جا رہا ہو اور آپ کے علم میں ہو، اس کو فوراً منع کرو، یہ غلط ہے۔ میں طلبہ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی بات الگ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حکیم الامت، اور یہ بات آپ کو اساتذہ نے بھی بارہا بتائی ہوگی، حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، 3 کام طالب علم کر لے، میں ذمہ داری سے یہ بات، تھانوی ذمہ داری جلدی کسی کی نہیں اٹھاتے تھے، فرما رہے میں ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، اللہ تمہیں علمی استعداد نصیب فرمائیں گے۔ 3 کام کر لو۔ پہلا کام فرماتے تھے مطالعہ کرو۔ آج یہ مطالعے والا جملہ ہمارے یہاں سے ختم ہو گیا، بس وہ استاد کی ایک تقریر ہوتی ہے، طالب علم کی مرضی، چاہے سنے چاہے نہ سنے۔ اور اب میرا تجربہ تو یہ ہے کہ بمشکل 4-5 منٹ طالب علم مکمل توجہ دے سکتا ہے، بس اس کے بعد نہیں۔ چیزیں موبائل میں سے ڈیلیٹ کر کر نا ہمارے دماغ سے بھی سب چیزیں ڈیلیٹ ہو چکی ہیں، ہم زیادہ دیر متوجہ نہیں ہو سکتے۔ مطالعہ اگر کرے گا تو پھر وہ ظاہر ہے اس کا فائدہ ہی الگ ہے۔ مگر تھانوی رحمہ اللہ نے ہمارے لیے اور آسانی پیدا کی کہ میں مطالعے کا مطلب تم سے یہ بھی نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ تم بالکل سبق پورا حل کر کے لے آؤ۔ فرماتے ہیں مجہولات کو اور معلومات کو الگ الگ کر لو، اتنا پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مجھے نہیں آتا اور یہ مجھے آتا ہے، یہ اس طرف یہ اس طرف، اتنا کر لو۔ دوسرا کام حضرت فرماتے ہیں کلاس کے اندر پوری توجہ رکھو، استاد جو سبق پڑھاتا ہے سمجھو، کلاس سے باہر جب نکلو، جب آج جو استاد نے سبق پڑھایا وہ آنا چاہیے، یا تو استاد سے اسی وقت سمجھ لو، نہیں تو بعد میں کوئی موقع ملے سمجھو، یا کسی ساتھی سے سمجھو، مگر سبق کلاس میں سمجھنا چاہیے۔ 100 طالب علم اگر کلاس میں ہے نا، 10 طالب علم ہوں گے جو آج کے سبق آج پیش کر دیں گے، آج اور ابھی یہ ہے سبق پڑھنے والا طالب علم، کل اور کبھی والی بات ختم ہوئی گا۔
تو اس پر توجہ ہونی چاہیے کہ ہم کلاس میں توجہ سے بیٹھیں۔ بل ہمارے اساتذہ فرماتے تھے وضو وغیرہ کر کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے بیٹھا کرو، تاکہ ہمارے گناہوں کی نوسط کی آمیزش بیچ میں نہ آئے، علم کا نور ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو توجہ ہوگی جب بے وضو بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر موبائل بار بار بج رہا ہے تو بار ساتھی انتظار میں ہے، صبح ناشتہ نہیں کیا 30 گھنٹے میں کرنا ہے، تو یہ کیا سمجھے گا بیچارہ۔ اور تیسری چیز فرماتے ہیں تکرار، تکرار یہ لازم ہے۔ 3 چیزیں واجب کے درجے پہ ہیں: مطالعہ، سبق توجہ سے سننا اور تکرار کرنا۔ اور فرماتے ہیں چوتھی چیز استحباب کے درجے میں ہے کہ آموختہ کو یاد کر لیا کرو، ورنہ فرماتے ہیں نہ بھی یاد کرو تو نقصان اتنا نہیں ہے، تمہیں آئے گا وقت پہ۔ اگر یہ 3 کام پہلے فرض والے درجے والے جو ہیں، واجب کے درجے پہ جو ہیں، یہ صحیح کر لیے ہیں تو پھر بے فکر ہو کے کچھ نہیں ہو۔ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ یہ ہمارا درس نظامی آپ کو خطیب بنائے گا، تکرار کرواؤ، اللہ آپ کو خطیب اس کی برکت سے بنائے گا، آپ کو مصنف بنائے گا، جو استاد سبق پڑھائے اس کی کاپی لکھو، آپ کو مدرس بھی بنا دے گا، تکرار کرواؤ گے تو افہام و تفہیم کا مادہ پیدا ہوگا۔ اس سے بڑھ کر اور اگر یہ درس نظامی جتنا مضبوط ہوگا، اللہ دیگر کام ہم سے اتنے مضبوطی سے لے لیں گے۔ اللہ نے آپ کو ایک ایسے ادارے سے منسلک کیا ہے الحمدللہ، جس کا نام لے کے ہم فخر محسوس کرتے ہیں الحمدللہ۔ ان سے پوچھو جن کو داخلے نہیں ملے، ان سے پوچھو جنہیں نیٹ آن تو مرکز تو دور کی بات ہے، کسی شاخ میں بھی داخلہ نہیں ملا، تو وہ کس للچائی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کاش ہمیں مل جاتا، مگر جو اندر داخل ہیں وہ ویسے بے قدر ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو دیکھو بہت سارے طلباء کو باہر چھوڑ کے آپ لوگوں کو داخلے دیے گئے ہیں، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اپنی علمی استعداد کو مضبوط کرو۔ یہ ساری چیزیں خارج کی اللہ نے اسی کے اندر رکھی ہیں۔ آپ نے بہت توجہ سے میری گزارشات کو سنا، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح عطا فرمائے، عمر دراز عطا فرمائے۔ حضرت مولانا سالک ربانی صاحب دامت برکاتہم ہم سب کا قیمتی سرمایہ ہیں، اور نوجوان عالم دین مولانا شفیق صاحب اور دیگر ماشاءاللہ بہت سارے نوجوان علماء، مولانا عبدالحی صاحب ایک جو ہے وہ ماشاءاللہ بہترین مصنف بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، اچھے خطیب بھی ہیں، بہت ساری صفات کے مالک، بہت سارے ساتھی یہاں تشریف فرمائے۔ ان سب نے اس عاجز کی باتیں اتنی دیر تک سنی، مکرر شکریہ کے ساتھ اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔